بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے عزیز دوستو؟ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ آپ سب کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے مخارج کسے کہتے ہیں اور مخرج کس کو کہتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ سنے ہوں گے ویڈیو دیکھنے والے کہ مخرج کے متعلق جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلتے ہیں، تو وہاں اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ مخرج کے ساتھ قرآن پڑھنا ہی اصل طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم پریشان ہوتے ہیں کہ مخرج سے قرآن پڑھنا یہ کیسا ہے، مخرج سکھائیے۔ پھر ہم امام کے پاس جاتے ہیں، امام صاحب کے پاس، کہ ہم کو مخرج سے قرآن سیکھنا ہے۔ بھائیو، بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو تو بھائی اسکپ نہ کیجئے، بلکہ آخر تک دیکھیے۔ آپ کو میں یہی بات بتانے والا ہوں کہ مخارج جو ہیں وہ بہت ہی آسان ہے۔ اگر مخارج آپ کے صحیح ہو جائیں گے تو پورا قرآن شریف آپ کا صحیح ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا چینل میں آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو ضرور دبانا، تاکہ جو بھی کلاسز جو آئیں گے سب میں پہلے آپ کے یوٹیوب چینل تک پہنچ سکیں۔ اور ثواب جاریہ سمجھ کر شیئر بھی کیجئے، تاکہ دوسرے لوگ بھی قرآن سے مستفیض ہوں اور قرآن کی ادائیگی سے وہ بھی سیکھیں قرآن کس کو کہتے ہیں، مخارج کسے کہتے ہیں۔ گھر والوں کو بتانا کہ بھائی قرآن کا سیکھنے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ اب اس سے پہلے کی جو کلاسیں گزر چکی ہیں اس کے اندر تجوید کسے کہتے ہیں، تجوید کے معنی کیا ہیں اور اس کا حکم کیا ہے، اور سب چیزیں اس کے اندر بتا دی گئی تھی۔ استعاذہ کسے کہتے ہیں اور بسم اللہ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو پہلے والے کلاسوں کو دیکھیے اور پھر اس کے بعد یہ کلاس کو دیکھیے، مخارج کا بیان دیکھیے۔ اب مخارج کہتے ہیں، مخرج کی جمع کو مخارج کہتے ہیں۔ یہ مخرج کیا ہے؟ ہم اگر 10 منزلہ بلڈنگ اگر بند رہے ہیں اور 10 منزلہ جو بلڈنگ کی جو فاؤنڈیشن اگر ہماری صحیح نہیں ہوگی، یعنی درست نہیں ہوگی، اس کو ہم کالم اچھے نہیں لگائیں گے، تو سمجھ لینا کہ جو بلڈنگ ہے گرنے کا بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ گرنے کا خطرہ ہمارے سامنے سے، ہمارے نظروں سے ہمیں ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ بھئی ہماری جو بلڈنگ ہے وہ گر سکتی ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، جو حروف 29 ہیں اس کے بھی مخارج ہیں، اس کی بھی ایک فاؤنڈیشن ہے، اور اس کے جو مضبوط جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہے مخارج۔ اگر مخارج صحیح تو پورا قرآن صحیح، مخارج غلط تو پورا قرآن شریف غلط۔ غلط قرآن شریف پڑھنا ہمیں گناہ بھی دے سکتے ہیں۔ جس طرح صحیح قرآن پڑھنے پر نیکی ہے، اسی طرح غلط قرآن پڑھنے پر ہمیں گناہ بھی ملتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے صحیح قرآن سیکھنے کی طلب دل میں رکھیے اور قرآن شریف کو صحیح سیکھنے کی کوشش کیجئے، تب جا کے قرآن صحیح ہوگا۔ قرآن صحیح تو نماز صحیح، نماز صحیح تو سمجھ لو کہ آپ کی جنت میں جانے کا ٹکٹ صحیح ملے گا۔ ہاں، تو اس لیے نماز کو بھی صحیح کرنا ہے اور قرآن کو بھی صحیح کرنا ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک قرآن کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اب ہم مخرج کسے کہتے ہیں اس کی طرف آئیں گے۔ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ ہاں، مخارج جو ہیں وہ مخرج کی جمع ہے، اور یہ مخرج جو ہیں ہمارے 29 حروفوں کے مخارج 18 ہیں۔ ہاں، یہ 18 مخرج کیسے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 29 حروف ہیں اور اس کے 18 مخرج بتا رہے ہیں۔ حروف تو زیادہ ہیں اور مخرج 18 بتا رہے ہیں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم آپ کو صاف واضح طور پہ بتائیں گے کہ قرآن شریف کے اندر جو عربی حروف ہیں وہ 29 ہیں اور اس کے 18 مخرج ہیں، کیونکہ ایک جو حروف کہیں جگہ سے بہت سارے حروف ادا ہوتے ہیں، 3 4 حرف جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے اس کے نکلنے کی جگہ جو ہیں وہ 18 مخرج بتایا گیا ہے۔ ہاں، 18 مخرج ہے، 29 حروف نکلنے کے، اور یہ 18 مخرج نکلنے کے
کتنے جگہ ہیں بھائیوں؟ معلوم ہے تو کمنٹ میں لکھیے کتنے؟ 5 جگہ ہیں جس سے ہم 18 مخرج کو نکال سکتے ہیں، اور 18 مخرج جو ہے وہ 29 حروف کو نکالتا ہے۔ سمپل، سب کی بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ سب میں پہلے 29 حروف، اس کے مخارج 18، اور جو ہے نکلنے کی جگہ 5۔ اب نکلنے کی جگہ جو 5 ہے وہ آپ سنیے، آپ کو بہت ہی جلدی سمجھ میں آئے گا۔ سب میں پہلے حلق سے بھی حروف ادا ہوتے ہیں، وہ کتنے ہوں گے انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ نمبر 2 لسان۔ لسان کہتے ہیں زبان کو اردو میں، لسان عربی حروف ہے اور زبان جو ہے وہ اردو لفظ ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں لسان یعنی زبان، زبان سے بھی بہت سارے مخارج نکلتے ہیں، آگے آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد آئیں گے شفتین۔ شفتین عربی لفظ ہے جسے ہم ہونٹ کہتے ہیں زبان اردو میں، اردو میں اسے ہونٹ کہتے ہیں، اسے شفتین کہتے ہیں عربی میں۔ تو 3 ہوئے۔ اور نمبر 4 پر یہ ہے جوف یعنی خالی حصہ، منہ کا جو خالی حصہ ہوتا ہے نا، کہاں پر بھی نہیں لگا ہوا، یہ جو خالی حصہ جو ہے اسے جوف کہتے ہیں۔ اب نمبر 5 ہے خشم، عربی لفظ خشم۔ اب خیشم کے معنی ہے ناک کا بانسا۔ اب یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے ہمیں۔ ناک کا بانسا یعنی جو ناک والے جو حصہ ہے اس کے اندر تھوڑی نرم ہڈی رہتی ہے، اس نرم ہڈی سے بھی مخارج نکلتے ہیں۔ اب وہ کون سے نکلتے ہیں آگے آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہمیں معلوم ہوا کہ 18 مخرج ہے، ان کے نکلنے کی جگہ 5 تھے، 29 حروف تھے، اور یہ 5 جگہ جو ہیں اس کو بھی ہمیں پتا چل گئے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ عربی کے جو 29 حروف ہیں اس میں سے پر حروف کو پڑھیں گے اور باریک حروف کو پڑھیں گے۔ آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ ابھی میں آپ کے سامنے بلیک بورڈ پر لکھوں گا، آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھوں گا، اور آپ کو ساری چیز سمجھ میں آئے گی۔ تو عزیزو، ہم اب مخارج کو بورڈ پر سمجھیں گے۔ میں یہاں پر لکھ چکا ہوں پہلے ہی، یہ مخارج ہے، اور اس کی جو جمع ہے وہ مخرج ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ مخرج اگر صحیح ہوں گے تو پورا قرآن صحیح ہوگی۔ اب الف سے لے کے یہاں تک کے حروف کو ہم پہلے لکھیں گے، پھر پڑھیں گے، اس کے بعد باریک کون سے ہیں اور اس کے بعد پور کون سے ہیں، ایک ایک کو سمجھیں گے۔ اب ہم یہاں پر لکھے ہوئے الف اور با، تا، سا، جیم، ہا، یہاں تک ہم لکھے ہوئے ہیں۔ اب آگے آئے گا حروف خا۔ کون سا حروف ہے؟ خا۔ یہ دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، یہ ضاد، طا، ضا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ جو عربی کے 29 حروف تھے، یہ عربی کے 29 حروف اگر ہمیں صحیح ہو جائیں گے قرآن شریف صحیح ہو جائے گا۔ اب مخرج اسی کی ہمیں معلوم کرنا ہے، 29 حروف کے مخرج ہمیں معلوم کرنا ہے، اور جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اسے آپ اس سے پہلے جو حرف ہے اس سے پہلے آپ زبر لگائیے اور اس کو ساکن کیجئے،
جہاں پر آپ کا حرف کی آواز بند ہو جائے گی وہی آپ کا مخرج ہوگا. اب جیسے حمزہ میم زبر ام، اور میم کا جو مخرج ہے آپ کو پتا ہے، اور حمزہ با زبر اب، با کا مخرج آپ کو پتا ہے اب ہو گیا، اور جہاں پر آواز بند ہوئی وہی اس کا مخرج رہے گا. ابھی جو حروف ہیں اس میں سے ایک کتنے حروف ہوئے؟ 29 حروف عربی کے ہوئے. ان میں سے حروف جو ہیں وہ باریک بھی ہیں اور پر بھی ہیں. باریک حرف کو حروف مستفیلہ کہتے ہیں، اور جو پر حروف ہیں اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. پر اور باریک میں ہمیں بہت ہی غور سے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے کہ پر جو حروف ہوتے ہیں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، کہیں پر باریک نہیں. قرآن شریف کے اندر جب بھی حروف ہے، چاہے اس پر زبر لگے، چاہے زیر لگے، چاہے پیش لگے، ہر وقت اسے پور پڑھیں گے. اگر ہم پور نہیں پڑھیں گے تو اس کے معنی بدل سکتے ہیں. اب آگے ہم لکھیں گے. اب ایک اگر معنی کیسے بدلیں گے اس کی ہم بات کریں گے. یہ جو حروف جو لکھا گیا ہے وہ قاف، کون سا حروف ہے؟ قاف. کتابوں کے اندر اور قرآن شریف کے اندر یہ بات کو لکھا گیا ہے کہ مخرج کے نہ پڑھنے پر کتنے معنی بدلتے ہیں. اور یہ قاف جو حروف ہے وہ قاف کو اگر ہم کاف پڑھیں گے تو کتنا گنہگار آدمی کہلائے گا. یہ کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے. اب قرآن کی ایک آیت ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بڑے قاف سے لکھا گیا ہے قرآن میں. اگر کوئی بندہ ایسا کہے نعوذ باللہ، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب، اگر چھوٹا کاف پڑا سمجھ لو کہ اس کے پورے معنی بدل گئے. اور اللہ کے ہاں اس کا کیا؟ سب میں پہلے جو میں نے پڑھا تھا اس کے معنی آتے تھے. کل قیامت کے دن نہ اولاد کام آئیں گے، نہ بچے، نہ دولت کام آئے گی، صرف اور صرف یہاں پر قلب جو سنوارا ہوا دل لائیں گے وہی کام آئے گا. اگر ہم قاف کی جگہ کاف پڑھیں گے، قیامت کے دن جو سنوارا ہوا یعنی اچھا کیا ہوا سنوارا ہوا جو کتا لائیں گے کل قیامت کے دن کام آئے گا. نعوذ باللہ. اس کے معنی اس طرح بدلتے ہیں میرے عزیزو. اسی لیے لکھا گیا ہے کہ قاف اور کاف میں بھی فرق پڑے تو بھی معنی بدلتے ہیں. اس لیے ہمیں کتنا ضروری سمجھ میں آیا کہ تجوید سے قرآن کو پڑھنا کیسا ہے. ہاں میرے عزیزو، اس لیے کیا ہے، جو الف سے لے کے یا تک کہ وہ 29 حروف ہوئے، کتنے؟ 29 حروف، 29 حروف عربی کے ہوئے. انہی میں سے کون کون سے پر ہیں اور کون کون سے باریک ہیں. اس میں سے 22 حرف جو ہیں وہ ہمیشہ کیا ہیں؟ باریک پڑے جائیں گے، حروف مستفیلہ ہیں. اور اس میں سے جو حروف 22 حرف میں سے بھی 2 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑے جائیں گے. اس کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو 2 حروف کون سے ہیں. اب یہاں پہ جو حروف پر ہوں گے وہ حروف ہے سب میں پہلے خا والا حروف. خا والا حروف ہمیشہ پر پڑا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے صاد والا حروف، اور اس کے بعد ضاد والا حروف. اسی طرح طا، ضا، غین اور یہ قاف. کتنے حروف ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 اور یہ رہا 7. 7 حروف ہوئے اسے حروف مستعلیہ کہتے ہیں. اور 7 حروف کے علاوہ جو حروف یا تک ہیں ان کو کہیں گے حروف مستفیلہ. 22 حروف ہیں. اس میں سے بھی یہ جو الف جو اوپر ہمیں دکھ رہا ہے وہ کبھی پر ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے. اور اس میں سے جو لام دکھ رہا ہے وہ بھی حروف کبھی پر ہوتا ہے اور کبھی باریک ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں سب میں پہلے یہ 7 حروف کو ہم الگ سے لکھیں گے. اب ہم یہ 7 حروف کو سب میں پہلے لکھیں گے. وہ حروف ہے پہلے خا، اس کے بعد صاد، ضاد، طا، ضا،
غین، اور لاسٹ میں جو حرف ہے وہ ہے یہ اس کی ترتیب 7 حروف کی ہوئی. یہ سب میں پہلے یہ بھی خا پور پڑھا جاتا ہے، صاد اس طرح پڑھیں گے. اور پور کسے کہتے ہیں؟ پور جو حروف ہے زبان سے پور ایک دم یعنی بھر کے آواز آنی چاہیے. الف بھر کے آواز نہیں آئی، خا بھر کے آواز آئی، تو بھر کے آواز آئی، صاد منہ بھر کے آواز آنی چاہیے، اس کو پور حروف کہتے ہیں. اور باریک حرف وہ ہمیشہ صحیح، جیسے جیسے میم کبھی پور ہوا نہیں ہوا، ہاں کاف کبھی پور ہوا نہیں ہوا، کاف نہیں ہوا، لام نہیں ہوا، جیم حروف ہوا پور نہیں ہوا. تو ایسے حروف جو ہیں وہ 22 حرف ہیں جو باریک پڑھے جائیں گے، اور جو پور پڑھے جائیں گے وہ حروف مستعلیہ ہیں. اب ہم سمجھ میں آئی سب کو بات کہ یہ جو پور حروف تھے، ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ سب باریک ہیں. ان کے علاوہ جو بھی حروف ہیں وہ سب باریک پڑھے جائیں گے. تو اسی طرح کے آگے آپ کو اسباق پڑھاتے جائیں گے. یہ پارٹ بہت لمبا ہو سکتا ہے، اس لیے ہم 2 آگے نیکسٹ پارٹ بھی بنانے والے ہیں. تو اس لیے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور چینل پر نہیں ہیں تو آگے جو ہم سبق پڑھائیں گے وہ آپ تک پہنچے گا. سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ سب میں پہلے آپ تک یہ ویڈیو پہنچے اور آپ کلاس کو سمجھ سکیں. چلتے ہیں ہم آگے اس کے بعد کلاس لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.